الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حتیٰ اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم ولقد عفا عنکم واللہ ذو فضل علی المؤمنین وقال عز وجل واخری تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المومنین۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے غلبے اور زمین پر عدل اجتماعی کے قیام کے لیے مبعوث فرمایا۔ اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جد و جہد کا آغاز دعوت سے فرمایا، اور آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں کو خبردار کریں۔ سورۃ مدثر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کیا گیا قم فانذر وربک فکبر، کھڑے ہو جاؤ، پھر خبردار کرو اور اپنے رب کو بڑا کرو۔ اپنے رب کو بڑا کرنا، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو قائم کرنا، دکھنا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بڑا ہے ہی، لیکن اللہ تعالیٰ کو بڑا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نظر آئے کہ واقعی اللہ بڑا ہے، اس کی چلتی ہے۔ اس لیے کہ جس کی چلتی ہو وہ بڑا ہے اور جس کی نہ چلے وہ چھوٹا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کیا کہا گیا؟ فانذر، تو خبردار کرو۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تو اللہ کے دین کا غلبہ تھا، اللہ تعالیٰ کے جھنڈے کی سربلندی تھی، اللہ کے نام کو اونچا کرنا تھا۔ لیکن آپ نے اپنی دعوت کا آغاز انذار سے فرمایا، خبردار کرنے سے فرمایا، اور مکی زندگی کے 13 سال وحی کے بعد جو آپ نے گزارے وہ آپ نے دعوت و تبلیغ میں اور خبردار کرنے میں گزارے۔ یہ جو مختلف اصطلاحات ہیں یہ ایک دوسرے کو ایکسپلین کرتی ہیں۔ تبلیغ کے معنی ہے میسج پہنچانا، دعوت کا مطلب ہے اسے اللہ کی طرف بلانا۔ پھر اسی میں نہی عن المنکر کا مطلب کیا ہے؟ برائیوں سے روکنا۔ امر بالمعروف کا مطلب کیا ہے؟ بھلائیوں کو حکم دینا۔ پھر اسی میں ایک کیا ہے؟ انذار کرنا، یعنی خبردار کرنا۔ اسی میں ایک ہے تبشیر، خوشخبریاں دینا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جو جد و جہد فرمائی، اس کا آغاز آپ نے دعوت سے فرمایا، بالکل گراس روٹ لیول سے آپ نے دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ جس کو تم اپنا خالق مانتے ہو وہی تمہارا رب ہے، اسی کی بندگی کرو اور اس کی بندگی میں کسی کو شریک نہ بناؤ۔ میں اس کی طرف بھیجا ہوا تمہارا رسول ہوں، تمہاری طرف بھیجا ہوا اس کی طرف سے ایک رسول ہوں۔ میری رسالت کی دلیل قرآن مجید ہے، اور یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے۔ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیے جاؤ گے اور اپنے رب کے حضور محاسبے کے لیے پیش کرو گے۔ یہ کیا تھا؟ یہ انذار کا پہلو تھا، خبردار کرنے کا پہلو تھا۔ تو یہ سارا ایک ہی کام ہے،
خوشخبریاں بھی اسی میں ہیں، دعوت میں خبردار بھی اسی سے کیا جا رہا ہے، اور امر بالمعروف بھی اسی کے اندر ہے، برائی سے روکنا بھی اسی کے اندر ہے، پھر تبلیغ بھی ہے، دعوت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود راستہ نکالا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذہین انسان تھے، اور انسان جتنا ذہین ہوتا ہے اتنا ہی وہ سوچنے پر بھی مجبور ہوتا ہے نا؟ وہ پنجابی کا محاورہ ہے نا، عقل ہوئے تو سوچا ہی سوچا، تو عقل نہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذہین ترین انسان ہیں، تو سب سے زیادہ سوچنے والے بھی آپ ہی ہیں، اور آپ بالکل صحیح نتیجے پر پہنچے تھے سوچ و بچار کے نتیجے میں کہ یہ ایک قبائلی معاشرہ ہے، جب تک قبائل میرا ساتھ نہیں دیں گے اپنے سرداروں کی سرداری کے تحت تو میں کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرداروں کو ایڈریس کرنے کی اجازت نہیں دی اللہ تعالیٰ نے۔ جب بھی آپ کو یہ خیال آنے لگا کہ یہ قبائلی معاشرہ ہے اور قبائلی سردار ہی کچھ کریں گے تو میں کچھ حاصل کر سکوں گا، میری مدد کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً منع کر دیا، کرنا پھر کیا ہے؟ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، کہ قرآن مجید کے ذریعے سے ہر اس شخص کو آپ نصیحت کیجئے جو میری ڈانٹ سے ڈرتا ہو۔ بٹوین دی لائنز کیا ہے؟ کہ جو میری ڈانٹ سے نہیں ڈرتا، مجھے کسی کھاتے میں نہیں لکھتا، تو اس کے لیے یہ دعوت آپ کی بیکار جائے گی۔ فذکر ایک ایک لفظ پر غور کرنے والا ہے، فذکر تو آپ نصیحت کیجئے، بالقرآن، قرآن مجید کے ذریعے، قرآن مجید کے ساتھ، کس کو؟ من یخاف وعیدی، جو میری ڈانٹ سے ڈرتا ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز انذار سے کیا، اس کے ساتھ تبشیر آئی، خوشخبریاں دینا آیا، اور پھر جن لوگوں نے بھی آپ کی اس دعوت کو قبول کر لیا، یعنی آپ کی تصدیق کی کہ یس آپ کے تینوں دعوے درست ہیں، وہ اللہ جس کو ہم اپنا خالق مانتے ہیں وہی ہمارا رب ہے، آپ واقعی اس کی طرف سے بھیجے ہوئے ہمارے طرف رسول ہیں، اور قرآن مجید یہ واقعی اللہ کا کلام ہے، اور یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے، تو آپ نے انہیں آرگنائز کیا، ان کو اکٹھا کیا اور ان کی تربیت فرمائی۔ اس تربیت کا اہم ترین پہلو یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پابند کیا کہ تم ماریں کھاؤ گے لیکن ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، تم مارے کھاؤ گے صبر کے ساتھ، اور اپنے دفاع میں بھی ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ یعنی میں آپ سے خطاب کر رہا ہوتا ہوں اور مجھے پتا ہوتا ہے کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور اگر میں یوں کر کے ہاتھ کروں گا تو دیکھنے والے عجیب سا محسوس کریں گے، اس لیے مکھی تو نظر نہیں آتی کیمرے میں، لیکن انسان ایسے ہی ہاتھ پھیرتا وہ نظر آتا ہے، تو خیال کیا ہوتا ہے کہ نہیں مجھے ہاتھ نہیں لانا چاہیے، لیکن جب مکھی آ کے میرے چہرے پہ بیٹھے گی تو غیر ارادی طور پر میرا ہاتھ جو ہے وہ اٹھے گا۔ اسی طرح آپ پر کوئی تشدد کرے گا تو غیر ارادی طور پر، یعنی آپ کو کوئی چھڑی مارنے لگا ہے تو غیر ارادی طور پر آپ کا ہاتھ جو ہے وہ یوں پر اٹھے گا، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دفاع میں بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ایک ایسی زبردست جماعت پیدا ہوئی، ایسی زبردست جماعت پیدا ہوئی کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کے حکم کی تعمیل میں مرنے کو تیار تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت کو لے کر مدینے تشریف لے آئے، مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، ہجرت ہو گئی۔ اب ہجرت کرتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک نیا پلیٹ فارم دے دیا۔ اوس اور خزرج کے سب لوگ بھی اسلام نہیں لائے تھے، اور یہودیوں کے 3 قبیلے عین مدینے میں موجود تھے، اور ارد گرد کچھ اور بھی تھے،
لیکن 3 بڑے قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ آپ نے اب ان کو تبلیغ شروع نہیں کر دی ہر کام چھوڑ کر، یعنی نیچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہوں گے، لیکن آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ دیکھیں تو آپ نے مدینہ تشریف آوری کے فوراً بعد 3 کام کیے ہیں۔ سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی ہے، اس کے بعد آپ نے مسلمانوں کے درمیان مواخات قائم کی ہے، ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنایا ہے، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے سب قبائل کو ایک ٹیبل پر بٹھایا ہے اور ان کو متوجہ کیا ہے کہ یہ کیوں تم آپس میں لڑ لڑ کے کچھ تو خون کرتے رہتے ہو، آپس کے مسائل ٹیبل پہ بیٹھ کے طے کیا کرو، آپس میں لڑا نہ کرو۔ اگلا سوال پیدا ہوا کہ اگر پھر کوئی فریق جو ہے وہ نہ مانے تو پھر اپنے میں سے کسی کو جج بنا لو کہ اس کا فیصلہ تم مان لیا کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ بس پھر آپ ہی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر کانسٹیٹیوشنل ہیڈ کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ ہر قبیلہ انٹرنلی اٹونومس ہوگا، لیکن ان کے آپس کے جھگڑے وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے طے کریں گے، اور اگر وہ معاملہ سلجھانے میں کامیاب نہ ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آخری ہوگا۔ یہ میثاق مدینہ ہو گیا، 3 کام ہو گئے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر نکلے ہیں اور آپ نے 8 مہمیں روانہ کی ہیں 1 سال کے اندر، یعنی حرمت والے مہینے چھوڑ کر آپ نے مہمیں بھیجی ہیں۔ 4 میں آپ خود شریک ہوئے ہیں۔ ان مہموں کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو ایک خاموش پیغام دیا، میسج نہیں بھیجا ان کی طرف، نہ SMS کیا، نہ LG بھیجا، نہ واٹس ایپ کیا، لیکن اپنے عمل سے آپ نے ایک میسج انہیں پہنچایا کہ میں زندہ ہوں اور تمہارے تجارتی راستے میرے دائیں بائیں سے گزرتے ہیں، میں تمہارے تجارتی راستوں کو کاٹ سکتا ہوں، اور دوسرا میں تمہیں سیاسی طور پر الگ تھلگ کر سکتا ہوں، آئسولیٹ کر سکتا ہوں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو تجارتی شاہراہوں پر اپنے آدمی دکھائے ان کو کہ ہم تمہارا رابطہ روک سکتے ہیں، اور مختلف قبائل کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا کہ تم میرے الائز بن جاؤ، میرے اتحادی بن جاؤ۔ اگر کسی قبیلے نے کہا کہ نہیں، چونکہ آپ کی دشمنی قریش کے ساتھ ہے، ہم قریش کو ناراض کرنا افورڈ نہیں کر سکتے، جیسے آج امریکہ کا معاملہ ہے کہ جس کو امریکہ اپنا دشمن کہہ دے اس سے آپ پائپ لائن کا معاہدہ بھی، تجارتی معاہدہ بھی نہیں کر سکتے، اتنی ہوتا ہے ٹیرر وہ بڑے بدماشوں کا۔ تو اب قریش خود مجبور ہوئے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اقدام کریں، اور قریش کا یہ اقدام جو تھا یہ غزوہ بدر تھا۔ کئی دفعہ میں تفصیل بیان کی ہے، مختصر پھر بیان کرتا ہوں یاد دہانی کے لیے کہ قریش نے جب ان کو پتہ چلا کہ محمد کے راستوں کے آدمیوں نے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا راستہ روکا ہے یا ہمیں آنکھیں دکھائی ہیں راستے میں، آپ کا دشمن راستے میں کھڑا ہو کر کچھ بھی نہ کرے، صرف آپ کو گھور کر دیکھ ہی لے، تو اگر آپ میں ذرا سی بھی عقل ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ گھر آ کے کہیں گے بھائی وہ فلانا جو ہمارا دشمن ہے وہ گھور رہا تھا میری طرف دیکھ کے، پھر کیا کرنا چاہیے؟ لہذا قریش نے یہ فیصلہ کیا کہ اب سبق سکھانا ہی پڑے گا، لہذا ایک قافلہ ترتیب دیا بہت بڑا، اور اس میں بہت بڑا فنڈ ریز کیا اس کے لیے، اور کہا کہ اس سے تجارتی سامان لے کر ہم شام کی طرف جائیں گے، یورپ میں جا کے بیچیں گے، اور پھر اس سے جو نفع ہوگا اس کو ہم مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے، اس کو ہم مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے، مسلمانوں کے ہاتھ یعنی محمد کے خلاف استعمال کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی، لہذا آپ نے بھی اس قافلے کو روکنے کا پروگرام بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی پلاننگ ہوتی ہے، ہم اس پلاننگ کی الفاظ پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، ہم کہیں اس سے قریب بھی نہیں جا سکتے۔ کئی دفعہ میں نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے اعلیٰ ترین ایوان میں پہنچانا چاہتا تھا۔ پلاننگ کیا کی اللہ تعالیٰ نے؟ پہلے انہیں کنویں میں پھینکوایا، پھر وہاں سے نکال کے غلام بنوایا، پھر غلام بنا کر مصر پہنچایا،
پھر مصر کے ایک وزیر کو ان کا خریدار بنایا، پھر ان کی بیوی کا ان کے ساتھ وہ معاملہ جو ہے وہ کرایا، اور پھر جیل بھجوایا، جیل میں پھر 2 اور قیدیوں سے ملاقات کرائی، ان میں سے ایک کو رہائی ملی، وہ بادشاہ کا ساقی تھا محل کا، اسے کہا کہ میرا بھی ذکر کرنا بادشاہ سے، پھر اللہ تعالیٰ نے شیطان کے ذریعے اس کو بھلوا دیا، اور 7 سال کے بعد جب بادشاہ کو خواب آیا اور سب درباریوں نے معذرت کر دی کہ یہ الٹے سیدھے خواب جو ہے ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، تو وہ ساقی کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت مجھے جیل کا ایک چکر لگوا دیں، آپ کو تعبیر میں لا کر دوں گا۔ تعبیر لے آیا، پھر حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے ایک بہت بڑے ذمہ دار وزیر بن گئے، پھر بائی بیکاری بن کر ان کے سامنے آئے۔ یہ ساری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اسٹریٹجی ہے کہ نہیں؟ کبھی کوئی سوچ سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی دلانی تھی۔ تو میں آپ کو ایونٹس بتا رہا ہوں، یعنی اگر ہم اس دنیا میں پیش آنے والے واقعات کو جسٹ سمجھیں گے کہ پھر یہ ہو گیا، پھر یہ ہو گیا، پھر یہ ہو گیا، پھر یہ ہو گیا، تو قدم قدم پر خیال آئے گا ہائے کاش کہ ایسا نہ ہوتا، یہ بڑا اچھا ہو گیا کہ ایسا ہو گیا۔ لیکن جب ہم یہ یاد رکھیں گے کہ آپ سے آپ یہاں کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کرتا ہے، ہر قدم پر یاد کریں گے پھر اللہ تعالیٰ نے یوں کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے یوں کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے یوں کر دیا، تو آپ کی سوچ بالکل بدل جائے گی۔ کسی چیز کے چلے جانے پر آپ کو افسوس نہیں ہوگا، اور کسی چیز کے مل جانے پر آپ کو غیر معمولی خوش نہیں ہوں گے۔ لیا بھی اللہ نے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور دیا بھی اللہ نے، الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سارا سامان کیا کہ قریش جو ہے وہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ ہمارے خلاف یہ قافلہ جو ہے وہ ترتیب دیا گیا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا مدینہ منورہ سے کہ وہ قافلہ جا رہا ہے، اس کا پیچھا کرو، اور پھر خود ہی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ٹائمنگز میں آگے پیچھے کر دیا۔ یعنی ایک طرف کیا ہے کہ فیصلے مکے میں ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں خبر پہنچا رہا ہے، لیکن وہ خبر اللہ تعالیٰ حضور کو ایسے پہنچا رہا ہے کہ ٹائمنگ میں تھوڑا سا آگے پیچھے کر رہا ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کو نہ لے سکے۔ وہ 2 دن آگے نکل گیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مقام پر پہنچے اس شاہراہ پر تو پتہ چلا کہ وہ قافلہ تو 2 دن پہلے یہاں سے گزر گیا۔ یہ بھی کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالا کہ یہیں پر قیام کرو، واپس آنا ہے انہوں نے تو نبٹ لینا ان سے، اور ادھر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ابو سفیان جو قافلے کے سالار تھے ان کے دل میں ڈالا، اس وقت وہ کافر تھے، تو اس کے دل میں ڈالا کہ واپسی پہ راستہ بدل لو اور مکے سے کمک بھی منگوا لو، مکے میں اطلاع بھی دے دو کہ محمد نے تمہارا پیچھا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی ہوا کہ ابو سفیان کا پیغام پہنچا مکہ مکرمہ کہ مجھے محمد اور اس کے ساتھیوں سے خطرہ ہے، تو قریش کے تن بدن میں آگ لگ گئی، اچھا یہ جرت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا وہ 1000 کا لشکر لے کے آ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے چوائس دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب ہم نے فتح آپ کے لیے لکھ دی ہے، لیکن چوائس تمہارا ہے اے محمد، اے نبی، چوائس تمہارا ہے کہ تم وہ قافلہ جو ہے اس کے ساتھ لڑنا چاہتے ہو یا وہ جو لشکر آ رہا ہے وہاں سے لڑنا چاہتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا، حضور کا رجحان بڑی فتح کی طرف تھا کہ اگر فتح کی خوشخبری ملی گئی ہے تو پھر بڑا ہاتھ ڈالنا چاہیے، سمجھداری کی بات تو یہی ہے۔ لیکن صحابہ کرام سے آپ نے مشورہ کیا، مہاجرین تو فوراً تیار ہو گئے، لیکن قریش کو یہ فیصلہ کرنے میں تھوڑی سی دیر لگی، لیکن آخر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کا انا کا تعنینا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یو مین اس، آپ ہم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں تو سنیے، انا آمنا بک وصدقناک، ہم آپ پر ایمان لا چکے اور آپ کی تصدیق کر چکے، آپ کو سچا قرار دے چکے، اب بھول جائیے کہ معاہدہ کیا ہوا تھا۔ اس لیے کہ بیعت اکبر ثانیہ کے موقع پر جو معاہدہ ہوا تھا اوس اور خزرج اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین، وہ یہ تھا کہ آپ مدینہ تشریف لے آئیں، ہم اپنے بچوں کی طرح آپ کی حفاظت کریں گے، اور میثاق مدینہ میں یہ طے ہوا تھا کہ جب بھی کوئی باہر سے حملہ آور ہوگا ہم سب جو ہیں وہ مل کر دفاع کریں گے۔
تو آپ کا دفاع جو ہے وہ ہمارے وعدہ تو یہ ہے کہ جب باہر سے کوئی حملہ آور ہوگا، لیکن ہم آپ کو رسول مان چکے ہیں، اس معاہدے کے تحت نہیں، ہم آپ کو اللہ کا رسول، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بہت سا مال غنیمت ہاتھ آ گیا، 70 جو وہاں ان کے بڑے بڑے سردار تھے وہ قتل ہو گئے، واسطے جہنم ہو گئے۔ اب ان کا اگر گھوڑا تھا تو وہ بھی مال غنیمت میں آیا، ان کی تلواریں، ان کی زریں، ان کے نیزے، یعنی وہ سب کچھ جو ہے مال غنیمت میں آیا۔ لیکن غزوہ بدر کے فوراً بعد جو ہی غزوہ ختم ہوا، پہلی جنگ تھی، پہلی دفعہ مال غنیمت آیا تو سورت انفال نازل ہو گئی۔ انفال کہتے ہی غنیمتوں کو ہیں، اور اس میں غنیمت کا قانون آ گیا، اور 10واں پارہ ان الفاظ سے شروع ہوتا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، جان لو کہ جو کچھ بھی تمہیں مال غنیمت میں ملا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اس لیے کہ تم نے اکیلے جنگ نہیں جیتی، اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے بھیج کر اپنے رسول کی مدد کی ہے اور جنگ جتائی ہے، لہذا اب جو بھی مال غنیمت کسی کے ہاتھ آیا وہ اس کا نہیں ہے، سب کا سب اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اور تقسیم کیسے ہوگی؟ 5واں حصہ تو وہ بیت المال میں چلا جائے گا اللہ اور اس کے رسول کا، اور اس میں سے اضافی طور پر یتیموں، مسکینوں، جو بھی یہ مداد ہوتی ہیں خیرات و صدقات کی، وہ ان میں چلا جائے گا بیت المال کے تھرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کس کس پہلو سے سلام پیش کیا جائے وہ پہلو گننے ممکن نہیں ہے۔ جب بھی دنیا میں کوئی فتح ہوتی رہی ہے یا کوئی بلیسنگ ملتی رہی ہیں تو ہر بادشاہ نے پہلے اپنے خاندان کو نوازا ہے، لیکن مسلمانوں کے یہ سربراہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے عجیب کام کیا کہ خاندان بنو ہاشم پر صدقات اور زکوٰۃ حرام کر دی۔ یہ اگر آپ تصور کیجئے اگر حرام نہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے عقیدت مند سب سے پہلے حضور کے خاندان کو زکوٰۃ، خیرات، صدقات دیتے، وہ آپ نے بیان کر دی۔ یہ میں آج اس لیے میں نے موضوع منتخب کیا ہے، ہمارے ملک میں یہ بحث جو ہے وہ چل پڑی ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر صحابہ کرام نے لوٹ مار کی تھی مال غنیمت کی۔ اب قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیسے ہے؟ موٹے موٹے جو قرآن مجید کے ایونٹس ہیں وہ کو تو ویسے ہی آپ فنگر ٹپس پہ یاد کر لیں۔ سب سے پہلی جنگ غزوہ بدر ہے، غزوہ بدر پر تذکرہ آپ کو سورۃ الانفال میں ملے گا۔ دوسری بڑی جنگ غزوہ احد ہے، غزوہ احد پر تبصرہ آپ کو سورۃ آل عمران میں ملے گا۔ پھر تیسری بڑی جنگ غزوہ خندق ہے یا غزوہ احزاب ہے، اس پر تبصرہ سورۃ الاحزاب میں ملے گا۔ پھر جو اہم ترین ایونٹ ہے وہ صلح حدیبیہ ہے، اس کا تذکرہ آپ کو سورہ فتح میں ملے گا، کیا نا؟ تو اب سورہ آل عمران میں جو تبصرہ ہے وہ آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، وہی اصل میں جو ترجمہ ہے اس کو یعنی ایسے انداز سے سمجھا گیا ہے، اور جس کا نتیجہ یہ نکالا گیا ہے کہ صحابہ کرام نے مال و دولت لوٹنے کے لیے، مال غنیمت لوٹنے کے لیے پہاڑی چھوڑ دی تھی۔ شوال سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا ہے، رمضان سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا ہے، اور شوال سن 3 ہجری میں 13 ماہ کے بعد غزوہ احد ہوا ہے۔ غزوہ احد کیا تھا کہ مکے میں جو مکے کے سرداروں کی جو توہین، ہزیمت ہوئی تھی، جو ہلاکت ہوئی تھی غزوہ بدر میں، اس کا بدلہ لینے کے لیے 1000 کا لشکر 3000 کا لشکر مکہ مکرمہ سے آیا تھا مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے۔ اب پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ بتاؤ کیسے اس لشکر کا مقابلہ کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا رجحان یہ تھا کہ چونکہ ہم تعداد میں کم ہیں لہٰذا ہمیں اندر ہی رہ کر جنگ کرنی چاہیے، یعنی جو مرد ہیں وہ نیچے دست بدست جنگ کریں اور عورتیں اور بچے وہ چھتوں کے اوپر سے پتھر ماریں۔
مین پاور بڑھ جائے گی نا. غالباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رجحان تھا. لیکن بہرحال آپ کا رجحان یہی تھا کہ ہم اندر رہ کر لڑنا چاہیے. منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی، یہ خزرجی سردار تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوری سے پہلے اس کو مدینے والوں نے بادشاہ بنانے کا پروگرام بنا لیا تھا، اور اس کے لیے تاج بھی تیار کروا لیا تھا. صرف تاج پوشی باقی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے مدینہ تشریف لے آئے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ایک وزیر اعلیٰ تھے، ان کے خلاف نو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا تھا. اب اس کے بعد نیا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بنانا تھا. یہ وقت وہ ہے کہ جب بے نظیر بھٹو اور حامد ناصر چٹھا، یعنی مسلم لیگ چٹھا گروپ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان کولیشن گورنمنٹ تھی، مرکز میں بھی اور پنجاب میں بھی. اور ان کی کولیشن اس بنیاد پر تھی کہ ٹھیک ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے پاس بہت سیٹیں تھیں لیکن اتنی نہیں تھی کہ حکومت بنا سکے. تو حامد ناصر چٹھا نے ان کے ساتھ کولیشن کی، مرکز میں بھی حکومت بنی اور پنجاب میں بھی حکومت بنی. طے یہ ہوا کہ ہم آپ کو تب ساتھ دیں گے آپ کا، بشرطے کہ پنجاب کی چیف منسٹری جو ہے وہ ہمارے پاس ہو، یعنی مسلم لیگ چٹھا گروپ کے پاس. بہرحال وہ ہو گیا، لیکن جو بھی وزیر اعلیٰ تھے ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا. اور اس کے بعد پھر میٹنگ ہوئی بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اور حامد ناصر چٹھا صاحب کی، طے کرنے کے لیے کہ اب نیکسٹ اگلا پنجاب کا وزیر اعلیٰ کون ہوگا. تو انہوں نے تقریباً ایگری کر لیا کہ اس وقت جو وزیر خزانہ تھے، پیپلز پارٹی کے تھے لیکن وزیر خزانہ تھے، کہ ان کو وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے. چٹھا صاحب بھی ایگری کر گئے، باقی بے نظیر کی تو پارٹی کے تھے ہی وہ. انہوں نے جوائنٹ پریس کانفرنس کر دی میٹنگ کے بعد کہ جی اب اگلے وزیر اعلیٰ جو ہیں مخدوم الطاف حسین ہوں. جب حامد ناصر چٹھا صاحب وہ پریس کانفرنس کرنے کے بعد واپس گئے اپنے ساتھیوں کے پاس، انہوں نے کہا یہ آپ کیا کر کے آ گئے ہیں؟ ہماری تو کولیشن کی بنیاد ہی یہ تھی کہ پنجاب کی چیف منسٹری ہمارے پاس رہے گی، یہ آپ کیا کمٹ کر کے آ گئے ہیں؟ تو حامد ناصر چٹھا صاحب نے بے نظیر صاحبہ کو فون کیا کہ میرے ساتھی تو اس کو نہیں مان رہے، لہذا یہ کینسل. اب اس سے اگلے روز مخدوم الطاف حسین آئے تھے خود کار ڈرائیو کرتے ہوئے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی، اس حال میں کہ ان کے منہ میں سے جھاگیں نکل رہی تھی. اور وہ پہنچے ہیں وہاں اس کے دروازے پر، دروازہ خود انہوں نے کھولا ہے لیکن وہیں پر وہ بے ہوش ہو گئے اور پھر فوت ہو گئے. یعنی اتنا سویر ہارٹ اٹیک ہوا ان کو. کیوں؟ کہ انہوں نے تو اپنے خیالوں میں اپنے سر پر پنجاب کی چیف منسٹری کا تاج سجا لیا تھا، اعلان بھی ہو گیا اور کسر کیا رہ گئی باقی. شام کو حلف ہونا تھا لیکن اگلا ہی پیغام آیا کہ نہیں سوری، آپ چیف منسٹر نہیں ہوں گے. اب جب انسان کو ایک وقت خیال آئے کہ اس کو یہ بادشاہت ملنے والی ہے اور پھر وہ ایک دم جو ہے وہ نو ہو جائے تو اس کی کیا کیفیت ہونی چاہیے. عبداللہ ابن ابی کے کردار کو سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھنی بڑی ضروری ہے کہ عبداللہ ابن ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے تسلیم نہیں کر سکا. اور ہم میں سے بھی، یعنی ہم میں سے کوئی وزیر اعلیٰ بننے کا کینڈیڈیٹ تو نہیں ہے، لیکن زندگی میں ایسے مواقع آتے رہتے ہیں. کوئی شخص جو ہے وہ امید رکھتا ہے کہ مجھے پروموشن ملے گی، لیکن فار ون ریزن اور دی ادر وہ پروموٹ نہیں ہو سکتا. ایسا کوئی بیچ میں آ جاتا ہے معاملہ، تو پھر وہ جیتے جی سمجھتا ہے کہ بس میری زندگی ختم ہو گئی، اور پھر اس کو یا سویر ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، یا پھر اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، یا وہ خودکشی کر لیتا ہے، اس لیے کہ اس کو اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے. تو عبداللہ ابن ابی کا کردار یہ تھا. عبداللہ ابن ابی کی اپنی رائے، اس نے اپنی رائے دی دلیل سے. اس نے کہا جی ہم مدینے کے رہنے والے سنز آف دا سوئل ہیں، اور ہمارا تجربہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب بھی ہم نے اندر رہ کر لڑائی کی ہے ہم جیتے ہیں، اور جب بھی ہم باہر نکل کر لڑے ہیں تو ہمارے ہیں، لہذا اندر رہ کر لڑنا چاہیے. اب اس کی اپنی ایک اسٹریٹجی تھی. اس کی اسٹریٹجی کیا تھی؟
یعنی کہا تو اس نے یہ کہ تجربہ ہے، لیکن مطلب اس کا کیا تھا کہ ہم پیچھے سے چھرا گھونپیں گے. جب مسلمان لڑ رہے ہوں گے قریش کے ساتھ، ہم پیچھے سے چھرا گھونپیں گے. لیکن وہی جو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ بہت بڑی ہوتی ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپنی رائے کا اظہار کیا کہ ہم اندر رہ کے لڑنا چاہیے، تو جو نوجوان صحابہ تھے جو خاص طور پر بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، اور بدر والوں کو جو اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں دی تھی جنت کی، تمہارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، تم سیدھے جنت میں جاؤ گے، اب ان کے منہ میں بھی رال ٹپک رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ درجہ دیتے. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں انہیں بڑی بڑھ چڑھ کر تقریریں کی کہ ہم عورتوں کی طرح گھر میں نہیں بیٹھنا چاہتے، اور کیا ہو جائے گا، ہم ہار جائیں گے تو شہید ہو جائیں گے، اور ہمیں کیا چاہیے، ہمیں تو شہادت ہی چاہیے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، تو ہم تو شہید ہونا چاہتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے اندر چلے گئے اپنے حجرے میں، اور تھوڑی دیر کے بعد آپ تشریف لائے باہر، تو آپ نے زرہ پہنی ہوئی تھی، یعنی جنگی لباس پہنا ہوا تھا. جب آپ اٹھ کر اندر گئے تو سینئر صحابہ نے، یعنی نوجوان صحابہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑی بڑھ چڑھ کر اپنی رائے جو ہے اس کا اظہار کیا تھا، انہیں ڈانٹا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ جب تم دیکھ رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان اندر جنگ کرنے کا تھا، تو مشورہ کیا تھا بس انہوں نے آپ سے، آپ بس گول مول الفاظ میں آپ ان کی تائید کر رہے تھے کہ ہمارا خرادہ تو ہے، لیکن اللہ کے رسول جو آپ چاہیں آپ کے ساتھ ہیں. تو جب آپ باہر تشریف لائے تو ان صحابہ نے حضور سے کہا کہ نہیں، ہم نے تو اپنی رائے دی تھی، آپ کی جو مرضی ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ جنگی لباس پہنے، زرہ پہنے، اور پھر جنگ کیے بغیر وہ زرہ اتار دے، لہذا ہم باہر جائیں گے اور جنگ کریں گے. اسی وقت عبداللہ ابن ابی نے زبان کھولی، لو جی باروں اٹھ کے آ جاتے ہیں، پتہ بتا ہے کوئی نہیں. یعنی ایک میسج دیا مدینے کے رہنے والے لوگوں کو کہ یہ ہارنا یقینی ہے اور یہ خودکشی کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور مزید لابنگ بھی اس نے کی ہوگی، یعنی ایک دم تو اٹھ کے سیدھا مسجد نبی سے نہیں چلے گئے تھے. ہر شخص جو ہے وہ جہاں 2-3 دن کا وقفہ شاید آیا ہو کہ جس میں نکلنا تھا. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر نکلے 1000 کا، راستے میں عبداللہ ابن ابی نے آواز لگائی، یعنی اس نے لابنگ پہلے کی ہوئی تھی، لوگوں کو پریپیئر کیا ہوا تھا کہ یہ خودکشی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کا دماغ خراب ہوا ہے، ان کو پتہ نہیں کیا نشہ چڑھا ہوا ہے، جو بکواس اس نے کی ہوگی اس کے الفاظ کو ذہن میں لائیے. یعنی میں اس کی طرف سے یہ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ایک دم تو نہیں ہو جاتا کہ لو بھی چلو نال نہیں جانا. تو اس نے پریپیئر کیا ہوا تھا. جب اس نے آواز لگائی کہ ہم تو خودکشی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو 300 بندہ اس کے ساتھ نکل کے واپس آ گیا. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ تھی، آپ احد کے میدان میں پہنچے، آپ نے پوزیشن اختیار کی کہ احد کے پہاڑ کو اپنی بیک پہ کر لیا. اور یہ بڑی اسٹریٹجک وہ ایک موو تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. جو فوجی جو افسر ہیں انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اور آپ کی جنگی تکنیک پر، وہ پھر اش کرتے ہیں اس پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اقدام جو ہے وہ کتنا ماہرانہ اقدام تھا. اگرچہ وہ کسی ملٹری اکیڈمی میں نہیں پڑھے تھے، لیکن اللہ کے رسول تو ذہین ترین انسان بھی تھے، اللہ کے رسول بھی تھے. پہاڑ کو پیچھے کیا، اس کے بعد ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی، درمیان میں ایک درہ تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جائزہ لیا کہ یہ خطرناک پوائنٹ ہے. تو آپ نے 50 تیر انداز نکالے، ان کا ایک کمانڈر مقرر کیا اور ان سے کہا کہ تم پہاڑی کے اوپر چڑھ جاؤ، الرٹ کھڑے رہو، تم نے وہ مورچہ نہیں چھوڑنا، خواہ تم دیکھو کہ ہم سب ہلاک ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں اور پرندے ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہیں. ہوا کیا، جب جنگ شروع ہوئی تو پہلے ہی حلے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دے دی اور قریش میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. اب قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا ہے اس کو ذرا دیکھیے گا. فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے ساتھ کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا. اِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، جب تم انہیں قتل کر رہے تھے اللہ کے حکم سے. حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ تم ڈھیلے پڑ گئے. یہ فشل کیا ہوتا ہے کہ ایک کام انسان کے سامنے ایک
پروجیکٹ ہوتا ہے، ایک مشن ہوتا ہے، اس کے لیے انسان اپنی تمام انرجیز کو پول کرتا ہے. جس کی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ جب یہ شادی گھروں کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا، شادیاں جو ہیں وہ محلے میں کسی کھلی جگہ پر یا گلی کے اندر ہی ٹینٹ لگا کر ہوا کرتی تھیں، تو ایک شخص ہوتا تھا جو اس سارے فنکشن کا انچارج ہوتا تھا. وہی پکانے والوں سے، باورچی سے پوچھتا تھا کہ میٹیریل کتنا لانا ہے، گوشت کتنا لانا ہے، مسالے کتنے لانے ہیں، پیاز کتنا لانا ہے، اور کیا کی چیز کتنی لانی ہے، وہ لے کے آتا تھا. وہی جو ہے وہ طے کرتا تھا کہ جی ٹینٹ کتنے لگانے ہیں، کناتے کتنی لگانی ہیں، کراکری کتنی چاہیے، وہ آرڈر دیتا تھا، ان کو وصول کرتا تھا. یعنی ٹینٹ لگانے والے آ کے ٹینٹ لگاتے تھے اور یہ کراکری گن کر وصول کرتا تھا. پھر فنکشن ہوتا تھا، وہ تقریباً وہ ساری پکوائی کی نگرانی بھی وہی کرتا تھا اور ان کو ساتھ ساتھ وہ پرووائڈ کر رہا ہوتا تھا. اچھا یہ چیز آئی ہے، وہ بھی اندر سے لا کے دیتا تھا، یہ چاہیے یہ لا کے دیتا تھا. اور تقریباً 2-3 راتیں وہ جاگتا تھا. لیکن جب فنکشن مکمل ہو جاتا تھا، اس کے بعد وہ سامان گن کر وہ ٹینٹوں والوں کو واپس ڈیلیور کر دیتا تھا اور سارے کو جن کو پیمنٹس کرنی ہے وہ کر دیتا تھا. پھر وہ جا کر بستر پر لیٹتا تھا. یعنی وہ سمجھتا تھا کام مکمل ہو گیا. اب جو اس کو نیند آتی تھی گہری، اس کے بعد آپ اسے چارپائی سے نیچے بھی پھینٹ کے تو شاید وہ اٹھ نہیں سکتا تھا. کیوں؟ وہ سمجھتا کہ کام مکمل ہو گیا. جب تک اس کے ذہن میں یہ ہے کہ کام مکمل نہیں ہوا تو وہ 2-3 راتیں جاگ لیتا تھا. تو یہ جو احساس ہے انسان کو کہ کام ہو گیا تو اس پر وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے. تو یہ فشل جو ہے وہ یہ لفظ ہے کہ ہوا کیا کہ پہلے ہی حلے میں مسلمانوں کو فتح ہو گئی، قریش بھاگ گئے اور مسلمانوں نے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا. اب جو اوپر 50 لوگ تھے ان میں سے 35 افراد نے کہا کہ چلو پھر چلیے نیچے. تو ان کے کمانڈر نے ان سے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ کسی بھی صورت تم یہاں سے نہ ہلنا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کو انٹرپریٹ کیا کہ آپ نے کہا تھا کہ خواہ تم دیکھو کہ ہم شکست کھا گئے ہیں، سب کے سب شہید ہو گئے ہیں اور پرندے ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہیں. اب تو الٹا کام ہو گیا. لہذا امیر نے انٹرپریٹ کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی صورت تم یہاں سے نہ ہلنا. لیکن 35 افراد نے کہا کہ آپ بیچ میں خامخواہ چودھری بن رہے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اگر شکست ہو جائے تم یہاں سے نہ ہلنا. اب تو فتح ہو گئی، سچویشن ہی بدل گئی اور جنگ ہی ختم ہو گئی، تو ہم نے یہاں کھڑے ہوئے کیا کرنا. ان کے کمانڈر انہیں روکتے رہے لیکن انہوں نے کہا کہ تم خامخواہ بدعت چودھری بنے ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تو انہوں نے غلط ہی صحیح ایک انٹرپریٹیشن کر لی. جب انسان کسی حکم کی ایک انٹرپریٹیشن کرتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے تو وہ نافرمانی نہیں ہوتی. یہاں کیا کہا گیا ہے؟ اب یہاں پڑھیے، حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم ڈھیلے پڑ گئے، وتنازعتم فی الامر، اور تم نے کمانڈ میں ڈسپیوٹ پیدا کیا. امر کمانڈ یا فیصلہ. وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تو انہوں نے انٹرپریٹیشن کی تو نافرمانی تو نہ ہوئی. نافرمانی کس کی؟ نافرمانی انہیں لوکل کمانڈر کی. اور اسلام جو ہمیں سبق دیتا ہے اس میں جو لوکل کمانڈر ہے وہ مور امپورٹنٹ ہے ایون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے. اس کی مثال کیا ہے؟ نماز. نماز کا ایک طریقہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. وہ کیا ہے کہ اگر 3 رکعت یا 4 رکعت کی نماز ادا کرنی ہے تو دوسری رکعت میں بیٹھ کے تحیات پڑھو. یہی ہے نا؟ یہ کس کا طریقہ ہے بتایا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن اگر ہمارا امام اتحیات پڑھے بغیر سجدے سے سیدھا اللہ اکبر کر کے اٹھ جاتا ہے، وہ تو بھول گیا بیچارہ، لیکن ہمیں یاد ہے کیوں بیٹھنا تھا، ہمیں بھی بیٹھنے کی اجازت ہے. کوئی یہ کہے کہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کروں گا، جیسے نماز انہوں نے سکھائی ہے میں ویسے ہی پڑھوں گا اور فٹافٹ میں اتحیات پڑھ کے کھڑا ہو جاؤں گا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. امام کی نماز نہیں ٹوٹے گی. تو یہ کیا سکھاتا ہے؟ جو مقامی کمانڈر ہے، امیڈیٹ باس، یعنی اس کو سروسز کی اصطلاح میں آپ سمجھیں، امیڈیٹ باس کی اطاعت جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے بگ باس کے مقابلے.
اور اسی کا نام ڈسپلن ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی انٹرپریٹیشن کر لی، لیکن لوکل کمانڈر جو سامنے کھڑا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ نہ جاؤ، اس کے حکم کی نافرمانی کی۔ اب یہ پڑھی الفاظ بالکل پورے فٹ ہو جائیں گے کہ حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم ڈھیلے پڑ گئے، وتنازعتم فی الامر، اور تم نے امر میں تنازع کیا، وعصیتم من بعد ما اراکم، اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ تم نے دیکھا ما تحبون، جو تمہیں پسند تھا۔ اب عام مفسرین نے اس کا جو ترجمہ کیا ہے وہ مال ہی کیا ہے، کہ یہاں تک کہ اس لیے کہ مال اور اولاد قرآن مجید میں ایک زائد مرتبہ کہا گیا کہ تمہارے لیے آزمائش ہیں، لیکن جہاں تک جنگ کا تعلق ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کا تعلق ہے، اس کا اصل گول یاد رکھیے گا وہ جنگ کی کامیابی نہیں ہے۔ سورۃ صف 28ویں پارے کی ایک سورت ہے، اس کا مرکزی مضمون جہاد ہے، اور وہ پوری سورت جہاد کے گرد گھومتی ہے۔ وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کا مقصد بڑے دو ٹوک الفاظ میں بیان ہوا کہ اللہ ہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن مجید اور دین حق یعنی دین اسلام دے کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس کو غالب کر دیں کل کے کل دین پر، کل نظام زندگی پر، ولو کرہ المشرکون، خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی برا لگے۔ اس کے بعد مسلمانوں سے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں ایک ایسا سودا نہ بتاؤں کہ اگر تم اس میں جان اور مال انویسٹ کرو تو وہ سودا تمہیں ایک دردناک عذاب سے نجات دے دے۔ وہ سودا کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو گے اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا اگر تم سمجھو۔ کیا کرے گا اللہ؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یعنی اگر تم اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کرو گے تو سب سے بڑا انعام کیا ملے گا تمہیں؟ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اس سے بڑا انعام کوئی نہیں۔ میں کئی دفعہ عرض کیا ہے، جو یہاں کے مستقل نمازی ہیں ان کو میں نے وہ 3 حرف بھی بتائے ہوئے ہیں کہ اگر قیامت کے دن میرا حساب پیش ہو اور وہ ڈیجیٹل حساب کتاب ہو اور رزلٹ ڈسپلے ہو جائے غفرہ فارگیون، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ آپ کو کچھ اور چاہیے ہوگا؟ اگر آپ کا رزلٹ ڈسپلے ہو جائے فارگیون تو بیڑا پار ہو گیا۔ تو پہلی سب سے وہی بات کہی گئی ہے کہ اگر تم اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کرو گے، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور ہمیشہ ہمیش کے باغات میں رہنے کے عمدہ مسکن ہوں گے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ہے بڑی کامیابی، گریٹ سکسیس یہی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَأُخْرَى، بٹ another تُحِبُّونَهَا، جو بائی دی وے تمہیں زیادہ پسند ہے۔ اللہ کی نظر میں بڑی کامیابی کون سی ہے؟ وہ آخرت کی کامیابی ہے، وہ بخشش ہے، وہ جنت میں داخلہ ہے۔ لیکن وَأُخْرَى another تُحِبُّونَهَا، جو بائی دی وے تمہیں زیادہ پسند ہے، وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ، اللہ کی مدد بھی آئے گی، وَفَتْحٌ قریب، اور جلد فتح بھی مل جائے گی۔ یہ سیکنڈری کامیابی ہے، یہ پہلی کامیابی نہیں۔ اب اس کو لے کے جائیں سورہ آل عمران کی اس آیت میں کہ اور تم نے اپنے امیر کی نافرمانی کی اس کے بعد کہ تم نے وہ چیز دیکھی جو تمہیں پسند ہے، یعنی فتح۔ تو صحابہ کرام پر یہ الزام تو ویسے ہی غلط ہے کہ وہ مال غنیمت لوٹنے کے لیے گئے تھے، اس لیے کہ مال غنیمت کا قانون سورہ انفال میں آ چکا۔ اب جو بھی مال اٹھائے وہ اس کا تو ہے ہی نہیں، وہ تو اکٹھا ہونا ہے اور اس کا 5واں حصہ بیت المال میں جانا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حصہ، اور باقی 4 حصے تقسیم ہونے ہیں۔ سوار کو جو اپنی سواری کو مینٹین کر رہا ہے اس کو 2 حصے ملیں گے، اور جو پیدل ہے اس کو 1 حصہ ملے گا۔ تو اب لوٹنے والا معاملہ تو ہے ہی نہیں سرے سے۔ اور دوسرا، یہ الزام نہیں صحابہ کرام پر دیا جا سکتا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی۔ انہوں نے
لوکل کمانڈر کی خلاف ورزی کی، اس کے حکم کی، اس کا حکم نہیں مانا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی انٹرپریٹیشن کی اور اپنے لوکل کمانڈر کی نافرمانی کرتے ہوئے وہ فتح کی خوشی میں نیچے اتر گئے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اتنی سی ساری بات ہے۔ صحابہ کرام پر زبان کھولنا، خواہ وہ پرانے مفسرین نے کیا ہو یا نئے مفسرین نے کیا ہو، اس لیے کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا مفسر، بڑے سے بڑا محدث وہ اللہ کا رسول نہیں ہے، لہذا اس کا کلام جو ہے وہ خطا سے پاک نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے رسول کے صحابہ کے ساتھ جو ہماری وفاداری ہے، اس کا تقاضا کیا ہے کہ ہم ان کے خلاف زبان کھولنے کے لیے ذرا 10 دفعہ سوچیں، 20 دفعہ سوچیں، اس لیے کہ ہم ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کو ٹھنڈا کیا، مشکل حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور اسی غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، یعنی اس فتح کے بعد جب وہ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس طاق میں تھے کہ یہ 100 بندے 50 بندے کب ہلیں اور میں حملہ کروں، انہوں نے حملہ کیا۔ اب ان کی وہ تیر اندازی کا آپ اندازہ لگائیے کہ تیز گھوڑے پر سوار انہوں نے نیچے سے تیر برسائے، اور جو 15 صحابہ اوپر رہ گئے تھے ان میں سے 14 کو انہوں نے شہید کر دیا، اور پیچھے سے آ کے حملہ کیا اور مسلمان سمجھ نہیں سکے، اور جو قریش بھاگے ہوئے جا رہے تھے وہ بھی واپس آ گئے۔ تو یہ بڑا سخت حملہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس حملے کی زد میں آئے، زخمی ہوئے، آپ کی رخسار کی ہڈی کا فریکچر ہوا، آپ کا ایک دندان مبارک شہید ہوا، آپ کے چہرہ مبارک سے خون کا فوارہ چھوٹا، ہیلمٹ جو تھا آپ کا اس کی ایک کڑی جو تھی آپ کے چہرے میں پیوست ہوئی، آپ پر غشی طاری ہوئی۔ لیکن انہی صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ دیوار بن کے کھڑے ہوئے ہیں، اور پھر کوئی تیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے نہیں دیا۔ درجنوں صحابہ نے جام شہادت نوش کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچانے کے لیے۔ تو اب ان صحابہ پر یعنی بے احتیاطی سے زبان کھول دینا یہ اچھی بات نہیں، کوئی بھی کھولے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو محترم ڈاکٹر سیار احمد صاحب نے یعنی اس آیت کی جو تشریح کی ہے، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، یہ تنازع انہوں نے کس سے کیا؟ امیر سے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت انٹرپریٹیشن کی، وَتَنَازَعْتُمْ، اور تم نے جھگڑا کیا امیر کے ساتھ، وَعَصَيْتُمْ، اور فائنلی اس کو ڈس اوبے کیا، اس کی نافرمانی کی، مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَا تُحِبُّونَ، اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں دکھائی وہ چیز جو تمہیں پسند تھی۔ اس سے مراد فتح ہے۔ مِنكُم مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا، تم میں سے دنیا کے طالب بھی ہیں، فتح بھی تو دنیا ہی کی فتح ہے نا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ وَمِنكُم مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور تم میں سے کچھ آخرت کے چاہنے والے بھی ہیں۔ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ، پھر اللہ نے تم کو الٹ دیا ان پر سے، لِيَبْتَلِيَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں آزمائے۔ اور 70 صحابہ کی شہادت ہوئی، اور صحابہ بھی کون سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین صحابہ جو ہیں وہ غزوہ بدر میں شہید ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ کون ہے اکثر لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے۔ حضرت حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف چچا کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں۔ حضرت حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے، آپ کے دور شریک بھائی بھی تھے، اور ہم عمر ہونے کے ناطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست بھی تھے۔ ہوتا نا، یعنی بعض کزن تو سارے ہی ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایک آدھ کزن ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ دوستی ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی چچا کوئی ماموں ہم عمر ہو تو رشتے میں تو وہ ماموں اور چچا ہوتا ہے، لیکن جو اصل رشتہ ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ دوست ہوتا ہے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 حیثیتیں تھیں، بلکہ 4۔ آپ کے چچا تھے، اور پھر خاندان بنو ہاشم کے بڑوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے، جو قدر تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کی، اس کو ذہن میں رکھی۔ پھر آپ کے دودھ شریک بھائی تھے، یعنی ابو لہب کی لونڈی کا دودھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا تھا، حضرت حمزہ نے بھی پیا تھا، اور پھر وہ آپ کے دوست تھے،
اور پھر آپ کے صحابی آپ پر سب سے پہلے ایمان لانے والے تو وہ تھے ہی تھے، ان کی شہادت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا صدمہ تھا یہ بھی بتا دوں کہ جب مدینہ منورہ واپس تشریف لائے ہیں 70 صحابہ شہید ہو چکے تھے اور ان میں سے اکثر انصاری تھے، اور جب ہی ماتم کرنا حرام نہیں ہوا تھا، نوحہ کرنا اور سینہ کو بھی کرنا حرام نہیں تھا، تو جو انصار کے گھرانے تھے ان میں ماتم سجا ہوا تھا۔ یہ شاید شہری لوگوں کو پتہ نہ ہو کہ ماتم سجنا کیا ہوتا ہے۔ دیہاتوں میں آپ جائیں گے نا، کوئی خاص طور پر کوئی جوان فوت ہو جائے تو ہر عورت جو وہاں پہنچتی ہے وہ ایک نیا جملہ بولتی ہے، اور وہ ایسا جملہ ہوتا ہے کہ سخت سے سخت دل آدمی جو ہے وہ بھی اپنی آنکھوں میں آنسوؤں کو روک نہیں سکتا۔ لیکن انصار گھرانوں میں ماتم کی صفحہ ماتم بچھی ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ایک عجیب جملہ آیا ہے۔ آپ نے فرمایا واہ حمزہ تو وما بواقی لہو، ہائے حمزہ، اس پر تو کوئی رونے والیاں بھی نہیں۔ اندازہ ہوا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا دکھا ہوا تھا۔ تو صحابہ کرام کو، انصار کے جو انصاری صحابی تھے، ان کو احساس ہوا تو انہوں نے اپنے گھر جا کر اپنی عورتوں کو بھیجا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی پھوپھی حضرت حمزہ کی بہن کی طرف، کہ جاؤ تم وہاں پر بھی ذرا صفحہ ماتم سجاؤ، وہاں پر بھی جا کے تم بیان کرو تاکہ پتہ چلے کہ یہاں بھی، یعنی مکے میں شہید ہوئے ہوتے حضرت حمزہ تو وہاں پر کیا ماتم سجتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ الفاظ آئے اس لیے کہ ماتم کرنا ابھی حرام نہیں ہوا تھا، تو اتنی محبت تھی۔ پھر مدینہ منورہ جو دار ہجرت بنا، اس میں جو پیوٹل رول ہے وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ ایک نوجوان صحابی ہیں کہ جو بہت خوش پوش نوجوان تھے، بڑے خوبصورت بھی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کے ساتھ مشابہت بھی تھی ان کی، بہت خوش پوش تھے، حضور پر ایمان لائے، والد فوت ہو چکا تھا، تو چچا جو ہے اس نے بڑے ناز سے پالا ہوا تھا انہیں، اس نے گھر سے نکال دیا، کپڑے بھی اتروا لیے۔ یہ تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں بیعت عقبہ اولیٰ کے بعد بھیجا تھا قرآن مجید پڑھانے کے لیے، اور کیا قرآن مجید پڑھایا انہوں نے، اتنی گھوٹ کے پلایا یا انجیکٹ کیا انصار کے اندر کہ 1 سال کے اندر وہ شیر بن گئے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دینے کا فیصلہ کیا قریش کے دشمنی کے رغم۔ قریش کا تعارف میں کرا چکا ہوں مکے والوں کا، یہ بدماش تھے، عرب کے گنڈے تھے، جیسے امریکہ کے جس کو اس نے دشمن ڈکلیئر کیا ہوا ہے اس کے ساتھ آپ پائپ لائن کا معاہدہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ اتنے شیر ہو گئے کہ شیروں کے منہ میں ہاتھ ڈال کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس پناہ دے دی، کر لو جو کرنا، اور اسی کا نتیجہ نکل رہا ہے غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو، غزوہ خندق ہو، یہ ساری اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے۔ امریکہ نے کیا کیا، اسامہ بن لادن کو اپنا دشمن نمبر 1 ڈکلیئر کیا، طالبان نے پناہ دی، حلیہ نہیں بگاڑ دیا پورے افغانستان کا انہوں نے۔ تو یہ تھے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اسی جنگ کے اندر شہید ہوئے۔ تو صحابہ کرام کا کردار جو ہے پوری سیرت کے اندر آپ دیکھیں گے، بہرحال انسان تھے، کمی کوتاہی جو ہے وہ انسان سے ہونے کا امکان رہتا ہے، لیکن بہرحال یہ سمجھنا کہ وہ ہمارے جیسے دنیا دار اور دنیا کے پیچھے بھاگنے والے تھے، یہ سوچ کا انداز جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہمارے دل میں اپنی محبت، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کے ساتھیوں کی محبت اور اسلام کے ہر فرد کے لیے ہمارے دل میں محبت پیدا فرمائے۔ ہم یہ سمجھیں کہ اسلام کے لیے کوئی ایک کھجور بھی قربان کرتا ہے تو وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سوچ جو عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية